بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل مسلم جلد ثانی کا سبق نمبر 24 صفحہ نمبر 297 کے باب من فضائل عبداللہ ابن مسعود و امہ رضوان اللہ علیہم شروع ہو رہا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما جزا الله عنا محمدا ما هو أهل باب فضائل من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم أو كما قال رضي الله تعالى عنه جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت لیس علی الذین آمنوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں اس بات پر کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ کھا چکے ہیں ایمان اور پرہیز کے ساتھ، آخر تک یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یعنی عبداللہ بن مسعود فرماتے مجھے ارشاد فرمایا، مجھے کہا گیا کہ تم ان میں سے ہو، اس آیت جن کے بارے میں نازل ہوئی ان میں سے ہو۔ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے اور صحابہ کے مفتی اعظم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پہلے 5 افراد نے اسلام قبول کیا، اس وجہ سے آپ سابقون الاولون کا اعزاز رکھنے والے بھی ہیں۔ السابقون الاولون جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ان میں شامل ہیں۔ تو آپ علیہ السلام آیات کے شان نزول کے بارے میں جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے اوپر جو آیات نازل ہوتی تھی نا، ان کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب علم رکھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدمت انا واخی من الیمن فكنا حين وما نرى ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وامه الا من اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کثرت دخولهم ولزومهم له۔ تو فكنا حینا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں اور میرا بھائی یمن سے آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کثرت کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کے گھر آنا جانا اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم ان کو رسول پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں سے سمجھتے تھے، اتنا قریب کا تعلق، اتنا آنا جانا کہ صحابہ ان کو بھی اہل بیت سمجھنے لگے۔ تو آنا جانا تبھی ہوتا ہے جب تعلق ہو، اعتماد ہو۔ تو یہ اللہ ہمیں ان صحابہ کی صفات اور اتباع کی توفیق اور قبولیت نصیب فرماوے ہر مسلمان کو۔ عن ابی اسحاق انه سمع الاسود يقول سمعت ابا موسى رضی اللہ عنہ يقول لقد قدمت انا واخي من اليمن فذكر بمثل اسی جیسے حدیث ذکر کی۔ اگلی حدیث عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ارى ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ من اہل البیت وما ذکر من نحو هذا، اور میں خیال کرتا تھا کہ عبداللہ بھی نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ تو اس میں ان احادیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ محترمہ کا آپ علیہ السلام کے گھر کثرت سے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام سے ان حضرات کا بہت زیادہ تعلق تھا۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں جو تمام غزوات میں شریک ہوئے، تمام غزوات میں۔ ابو جہل کا سر بھی انہوں نے قلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ
صحابہ کرام میں صاحب السواق اور صاحب الوساط مشہور تھے، دو قبیلوں کی طرف دو قبلے یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے اتنا تعلق بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے یہ کہہ رکھا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہ جب تم میرے پاس ایک یا دو آدمی دیکھو تو اجازت طلب کیے بغیر ہی آ جایا کرو۔ اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں سمجھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہم شکل اور شمائل کے اعتبار سے بہت زیادہ مشابہت تھی۔ ان کی والدہ کی کنیت ام عبد تھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی۔ تو 32 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ 32 ہجری میں۔ عن ابي اسحاق قال سمعت ابا الاحوص قال شهدت ابا موسى وابا مسعود حين مات ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال احدهما لصاحبي اتراه ترك بعده مثله فقال ان قلت ذاك ان كان لا يؤذن له اذ حجبنا ويشهد اذ غبنا۔ کہ حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ انہوں نے یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد اپنے جیسا کوئی آدمی چھوڑا ہے، بعدہ مثلہ؟ تو دوسرے نے کہا اگر تم نے یہ کہا نا تو یہ ان کی یہ عظمت یہ تھی، ان کی عظمت یہ تھی کہ جب ہم کو روک دیا جاتا یعنی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے سے جب ہمیں روک دیا جاتا تو ان کے لیے اجازت دے دی جاتی تھی، اور جب ہم غائب ہو جاتے تو یہ اس وقت بھی جو ہے حاضر رہتے آپ علیہ السلام کے پاس دربار رسالت میں۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ تو اس حدیث میں اجازت کا ذکر ہے جو اوپر گزری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے فرما رکھا تھا کہ جب پردہ نہ پڑا ہوا ہو، یعنی پردہ جو لٹکاتے ہیں نا تو وہ اوپر کیا ہو، پڑا ہوا نہ ہو، لٹکا ہوا نہ ہو، پردہ نہ پڑا ہو اور تم میری آواز سنو تو بس یہی تمہارے لیے اجازت ہے، جب تک میں تمہیں منع نہ کروں۔ مراد یہ ہے کہ اجازت کے بغیر ہی آ جایا کرو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابي الاحوص قال كنا في دار ابي موسى رضي الله تعالى عنه مع نفر من اصحاب عبد الله رضي الله تعالى عنهم وهم ينظرون في مصحف فقام عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال ابو مسعود رضي الله تعالى عنه ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا۔ یہ بھی وہی حدیث ہے لیکن بہرحال اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کہ ہم ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چند ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یعنی عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ بن مسعود اور ہیں، ابو مسعود اور ہیں، تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے بعد کھڑے ہونے والے سے بڑھ کر زیادہ اللہ کی نازل کردہ آیات کے بارے میں علم رکھنے والے کسی کو چھوڑا ہو۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نے ایسی بات کہی ذاکا لئن قلت ذاکا لقد کان یشہد، تو نے ایسی بات کہی تو ان کا حال تو یہ تھا کہ جب ہم غائب ہوتے تھے تو یہ حاضر رہتے تھے عبداللہ بن مسعود، اور جب ہم دربار رسالت میں حاضر ہونے سے روک دیے جاتے تھے تو ان کو اجازت دے دی جاتی تھی، یعنی ہر وقت فائدہ اٹھانا۔ جمہور
کا کہنا ہے، جمہور علماء کرام کا، کہ خلفائے اربع کے بعد تمام صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت تمیم بن حرام جمہور کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت میں بیٹھا ہوں، میں نے کسی کو بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور ان سے بڑھ کر آخرت کی خواہش کرنے والا نہیں دیکھا۔ مجھے ہرگز پسند نہیں ہے کہ میں ان کے علاوہ کسی اور کی صحبت میں رہوں۔ خشیت کا یہ عالم تھا کہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد حلقے پڑ چکے تھے۔ مذکورہ بالا بیان سے ان کے علم اور تقوی کا حال واضح ہوتا ہے کہ کتنے علم والے اور کتنے تقوی والے تھے، کتنا اللہ کی ذات کو چاہنے والے تھے۔ عن زید بن وهب قال كنت جالسا مع حذيفة وابي موسى رضي الله تعالى عنهما وساق الحديث وحديث قطبة أتم وأكثر وحديث قطبة أتم وأكثر حديث قطبة أتم وأكثر۔ تو اس میں بھی وہی ہے، اسی سند کے ساتھ مروی ہے، بس البتہ حضرت زید بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت کہ میں حضرت حذیفہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ باقی حدیث گزر چکی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی حضرت حذیفہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے زہد اور تقوی کو دوسری سند کے ساتھ نقل کیا گیا، روایت کیا گیا، بیان کیا گیا۔ عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ من تأمروني أقرأ فلقد قرأت سليمان حدثنا الأعمش على رسول الله فقد قرأت سليمان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 79 سورة ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه قال شقيقا فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك علي ولا يعيبه۔ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس کسی نے جس نے کسی چیز میں خیانت کی تو وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کردہ چیز کو لے کر حاضر ہوگا۔ پھر کہا تم مجھے کس چیز کی قرات کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں قرات کروں، حالانکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے 70 سے کچھ زیادہ صورتیں پڑھ چکا ہوں، 70 سے کچھ زیادہ صورتیں پڑھ چکا ہوں۔ اور تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا ہوں، اور اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ کوئی ایک آدمی مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو میں اس کی طرف سوار ہو کر چلا جاتا۔ اور شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے حلقوں میں بیٹھا ہوں، میں نے کسی سے بھی نہیں سنا کہ جس نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا رد کیا ہو یا ان پر کوئی عیب لگایا ہو۔ یعنی جب مصحف عثمانی تمام اسلامی ممالک میں بھجوا دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن کو جب کتابی شکل میں بھیجا، مصحف عثمانی کتابی شکل میں جمع کر کے تو اسلامی ممالک میں بھجوا دیا گیا، تو فیصلہ کیا گیا کہ پہلے سے تیار شدہ نسخے اگر مصحف عثمانی کے موافق نہیں تو ان کو ضائع کر دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نسخہ اس کے موافق نہیں تھا، لہذا حکم کے موافق اس کو تلف کرنا چاہیے تھا، اعلان تو یہی تھا۔ لیکن اس نسخہ کو انہوں نے چھپا لیا اور اس کو غلو سے تعبیر کیا، اور قرآن میں ہے کہ جس نے غلو کیا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس نسخہ کو لے کر آؤں گا، لیکن مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں، کیوں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود لکھا ہے،
اور دوسرے نسخوں کو تلف کرنے کی حکمت یہ تھی کہ تمام مسلمان ایک قرات پر جمع ہو جائیں، اختلاف نہ رہے، اور ایک دوسرے سے قرات کے اختلاف کی وجہ سے پھر لڑائی اور جھگڑے پیدا نہ ہو اور دل نہ ٹوٹ جائیں، کیونکہ اسلام میں اختلاف یہ تو اس طرح سے بالوں کو صاف کر دینے کی طرح ہے۔ تو اس وجہ سے عن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال والذی لا الہ غیرہ ما من کتاب اللہ سورۃ الا انا اعلم حیث نزلت وما من آیۃ الا انا اعلم فیما انزلت ولو اعلم احدا واعلم بکتاب اللہ منی تبلغه الابل لا رغبت الیہ، اور کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ اللہ کی کتاب کے میں کوئی صورت بھی ایسی نہیں ہے مگر میں اس کو جانتا ہوں، اس کے شان نزول کو، یعنی اس کے شان نزول کو جانتا ہوں۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، فقہ کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلب علم کی ایسی رغبت رکھتے تھے، ایسی طلب رکھتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، حضرت عبداللہ بن مسعود وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا وَأَعْلَمُ کتاب اللہ، مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی کتاب اللہ کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے تو میں اس کے پاس پہنچوں گا، میں کیا کروں گا، میں ضرور اس کی طرف سفر کروں گا، نیز یہ کہ بوقت ضرورت لوگوں کی مصلحت کے لیے اپنے آپ کو عالم کہا تھا۔ یہ ضرورت کے اعتبار سے، کوئی تکبر یا بڑا جملہ بولنے کے اعتبار سے نہیں کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کتاب اللہ کو، ضرورت کے وقت اور لوگوں کی مصلحت کے لیے۔ عن مسروق رحمہ اللہ تعالی قال كنا ناتي عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فنتحدث الیہ وقال ابن نمیر رضی اللہ تعالی عنہ عنده فذكرنا يوم عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقال لقد ذكرتم رجلا لا ازال احبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة رضوان الله عليهم أجمعين۔ یہ قرآن کی عظمت بھی ہے نا، حدیث کو سن کر ہمارے دل میں آنی چاہیے، اور ہمارے ان اسباق کو سننے والے، پڑھانے والے سب یہ عزم کریں کہ موت تک شرعی عذر کے علاوہ کوئی دن ایسا میری زندگی میں نہیں گزرے گا انشاءاللہ کہ جس میں میں قرآن کریم کو اپنے عمل میں نہ لاؤں، اس کی تلاوت نہ کروں، اور روزانہ دیکھ کر کم از کم ایک پارہ، حافظ 3 پارے، چلو جی ہم حافظ کو 2 کی درخواست کرتے ہیں، اور غیر حافظات کو 1 پارے سے کم کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ عرصہ 1 پارے پر پابندی نصیب ہو جائے گی تو پھر چھوڑنے کو، کھانا چھوڑنا آسان، پارا چھوڑنا مشکل، کسی کی غمی خوشی میں شریک ہونا مشکل، پارا آسان، اور جو ہے وہ پارا چھوڑنا مشکل، کہ پارا نہیں چھوڑیں گے، شادی میں جانا قربان، دعوت میں جانا قربان ہو جائے گا، اس لیے نیت کریں انشاءاللہ۔ ہاں اگر 1 پارا نہیں تو آدھا پارا، آدھے پارے سے کم ان کے لیے گنجائش ہے جن کو ابھی ٹھیک طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، وہ سیکھنا شروع کر دیں تجوید کے ساتھ، اور جو سبق ملے اس سبق کو روزانہ 2 اوقات میں صبح و شام 10 مرتبہ، جتنا سبق پکا، اور جب سپارہ شروع ہو جاوے تو ہر آیت کو کم از کم 10 مرتبہ پڑھا کریں روزانہ، جو ہے وہ جو سبق ہے روزانہ کا، اور جو پیچھے والا ہے اس کی روزانہ 5 دفعہ دہرائی ہوتی رہے تو انشاءاللہ قرآن پکا ہوگا، اندر اترے گا، نیت اور عزم کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سب کو قبولیت، عافیت، استقامت نصیب فرمائے۔ تو اس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت مسروق رضی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور ہم ان کے پاس باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ان کے پاس ایک دن ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر دیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے تو تحقیق ایسے آدمی کا ذکر کر دیا جس سے میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زبان سے ان کے بارے میں نے سنا۔ کیا سنا؟ آگے فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم 4 آدمیوں سے لو، قرآن کریم ان 4 آدمیوں سے جو ہے وہ کیا نام حاصل کرو۔ کون کون سے 4 آدمی؟ ایک ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان کی والدہ کی کنیت تھی نا ام عبد، تو ابن ام عبد رضی اللہ عنہما، اور ان سے شروع کیا، اور معاذ بن جبل، اور حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرو۔ غلام ہیں، کیا ہیں؟ غلام ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غلام سے قرآن سیکھو، یہ معمولی غلام نہیں ہے، پاکیزہ ہستی ہے، ان سے سیکھو۔ اس دور کے غلام، ان کے جو ہے وہ درجے اور مقام کو پہنچنے کے لیے سوچنا بھی ہماری حماقت ہے، ان کی صرف ہم نقل کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ایسے پاکیزہ لوگوں کی اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، ورنہ یہ بہت اونچے درجے کے لوگ تھے، ظاہراً باطناً قولاً فعلاً عادتاً عبادتاً۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرماوے۔ عن مسروق رحمه الله تعالى قال كنا عند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فذكرنا حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال إن ذلك الرجل لا زال أحب بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعته يقول اقرأ القرآن من أربعة نفر من ابن أم عبد مراد عبداللہ بن بدأ به ومن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ومن سالم رضی اللہ عنہ مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ ومن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وحرف لم یذکرہ زہیر بن حرب قولہ یقولہ۔ یہ بھی وہی حدیث ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام معاذ بن جبل سے پڑھو، تو یہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے مروی، یہ بھی ان 4 بندوں سے قرآن سیکھو۔ تو ابن ام عبد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا تھا اس لیے کہ ان کی والدہ کی کنیت ام عبد تھی، تفصیل پہلے گزر چکی ہے، تفصیل پہلے۔ اور اس کے بعد یہ جو آگے والی یہ روایت ہے، عن ابی معاویہ رضی اللہ عنہ قدم معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قبل ابی، وفی روایت ابی قریب، ابی جو کہ ابی کے بال معاذ، کہ اس میں بھی وہی ہے، اس میں صرف سند کا فرق ہے، باقی وہی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد والی جو روایت ہے اس میں بھی یہی ہے، عن شعبہ فی تنسیق الاربع، کہ 4 کی ترتیب میں اختلاف مذکور ہے کہ پہلے کس کا نام لیا بعد میں کس کا، 2 روایتوں میں فرق ہے، باقی یہی 4 مرادیں جن سے قرآن کریم حاصل کرنے کا حکم دربار رسالت سے ملا۔ اللہ اکبر۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فقال ذلك رجل لا ازال احب بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرأوا القرآن، قرآن کو حاصل کرو، من 4 من ابن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ وابی ابن کعب معاذ ابن جبل رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہی حدیث پہلے ترجمہ اور وضاحت ہو چکی ہے۔ قال شعبہ بدأ بهذين لا ادری بأيهما بدأ، تو اس میں بھی یہی ہے، نبی علیہ السلام ان 4 حضرات سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ ان 4 حضرات نے قرآن کریم خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ پڑھا، نبی علیہ السلام استاد اور یہ 4 شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم مولائے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ
چاروں حضرات جو ہے ایک ممتاز حیثیت رکھتے، ابن مسعود، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ میں ان چار حضرات کے قرآن کے علوم میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ یہ ان چاروں حضرات نے قرآن کریم براہ راست نبی علیہ السلام سے حاصل کیا، اور یہ چاروں حافظ قرآن بھی تھے، اللہ اکبر۔ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ میں بڑے قاری بھی تھے، اس وجہ سے ان چاروں کی تخصیص خود نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت سالم کا نام سالم بن معقل تھا، ایران کے شہر استرخ کے رہنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام ہشام تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید القراء کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سید المسلمین بھی کہا کرتے تھے۔ نیز یہ کاتب وحی بھی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ بڑی عظیم ہستیاں، تو بڑے فاضل اور کبار۔ سالم بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل فارس سے تعلق رہتے تھے، بڑے فاضل اور کبار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے درجے کے صحابی اور بڑے درجے کے قاری۔ ان کو دور صحابہ یعنی صحابہ کے زمانے میں سید القراء، سید المسلمین اور کاتب وحی جیسے القاب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب ان چاروں حضرات کے فضائل اتیار فرماتے، اسی وقت سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان حضرات سے اور بالخصوص حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ آج بعض بد نصیب دنیا میں ایسے بدبخت پیدا ہو گئے کہ جو ان کی محبت تو کیا، ان کے بارے میں کتے جیسی زبان لٹکاتے ہیں۔ یہ اس درجے کے صحابہ کے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کا مل جانا یہ معمولی اعزاز ہے کوئی؟ ہر ایک صحابی قابل عزت، قابل محبت، قابل احترام، قابل عظمت اور قابل اطاعت اور قابل اتباع۔ اس باب کی آخری روایت ہے حدثنا شعبہ بہذا الاسناد وزاد قال شعبہ بدا بہذین لا ادری بایہما بدا۔ اس روایت میں صرف یہ ہے کہ اضافہ ہے، وہی سند ہے، بس شعبہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے کس نام کے ساتھ ابتدا کی، ان چار بندوں میں سے تو یہ معلوم نہیں ان میں سے دو میں سے کس سے ابتدا کی، تو اس میں صرف عدم تعین کا اضافہ ہے، باقی تو وہی حدیث ہے اسی سند کے ساتھ۔ انہی میں سے پہلے قاری تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اب دوسرے قاری ہیں فضائل ابی بن کعب۔ باب من فضائل ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ و جماعت من الانصار۔ یہاں سے ہمارا اگلا سبق شروع ہو رہا ہے، تو اگلا باب ہمارا شروع ہے، سبق نہیں اگلا باب۔ عن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول جمع القرآن على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ كلهم من الانصار معاذ بن جبل وابی بن کعب وزید بن ثابت وابو زید رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قال قتادہ فقلت لانس رضی اللہ عنہ من ابو زید قال احد عمومتی وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے عزیز طالبات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کی ایک جماعت کے فضائل کے بارے میں۔ تو پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا پڑھنا اور پڑھانا برائے ڈگری اور برائے امتحان نہیں ہے، کسی کی تعریفیں لینا مقصود نہیں، اچھا پڑھا، اچھا پڑھایا، اچھے نمبر لیے، اچھا امتحان دیا، اور کسی کی تنقید کی پرواہ نہیں۔ وما اسألکم من اجر ان اجریہ الا علی اللہ۔ ہم نے دنیا میں کسی سے کیا لینا، جب کام اللہ کا کرنا ہے تو بدلہ بھی وہی دے گا۔ تو یہ ہمارا جو سیکھنا ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنا پہچان لیں، اللہ کے حبیب کو پہچان لیں اور ان کی پاکیزہ جماعت کو پہچان کر ان کے نقش قدم پر چلنا ہمیں آ جاوے۔ تو یہ اسباق، امتحان، وفاق المدارس کا ختم اور ہمارا کتابوں سے تعلق ختم، استادوں سے، معلمات سے تعلق ختم، ایسا نہیں ہے۔
جو آدمی اپنے محسن کا مشکور ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، اللہ اس کو ترقی دیتے ہیں۔ جس چیز میں شکر کرتا ہے اسی میں ترقی برکت۔ تو یہ ادارے والوں کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا انتظام اور اتنی کوشش کی، محنت کی، ان اسباق کو ہمارے گھروں تک پہنچانے کا انتظام کیا۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین مہینوں کے پیدل اور جانوروں کی سواریوں پر سفر کر کے ایک حدیث کو حاصل کرتے تھے، اور ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے ہزاروں احادیث مفت میں ملی ہیں۔ تو گھر میں نا حدیث کو سیکھنا سمجھنا، پورے باوقار طریقے سے ادب کے ساتھ باوضو ہو کر، خوشبو ممکن ہو لگا کر، یکسوئی میں بیٹھ کر، اللہ سے دعا کر نفل پڑھ کے قبولیت مانگ کر ہم نے ان اسباق کو سیکھنا ہے۔ اور یہ تعلق موت تک کا نہیں ہے، جنت تک کا ہے۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ یہ آ گیا کہ بس ہمارے 6 سال ہو گئے پورے کام ختم، نہیں، 6 سال پورے ہوئے، کام اب شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم زیر تربیت تھے، زیر تعلیم تھے، اب تو اس تعلیم اور تربیت کے مطالبے ہیں، بھائی ہمارے اوپر عمل کرو اور 4 عالم پوری دنیا میں اس کی آواز لگاؤ۔ تو یہ عمل کے لیے ہے، عمل کے لیے۔ اور ایک ایسا پیپر جس کو دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ، کوئی دینی ادارہ، کوئی دنیاوی ادارہ وہ پیپر آؤٹ نہیں کرتے۔ کوئی منافقت کر دے، خیانت کر دے، اگر کوئی کر دے تو اس کو خیانت سمجھا جاتا ہے کہ پہلے بتا دیا سوال کسی کو۔ لیکن یہ اس ذات کا آؤٹ کردہ پیپر ہے جس ذات نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جو ہماری ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جس کے ہم محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس ذات کا دیا ہوا پیپر، 2 پیپر آؤٹ کیے ہوئے ہیں، اور تیاری کے لیے دنیا میں سیمسٹر ہمارا چل رہا ہے، قبر میں پھر اس کے نتائج کا سیمسٹر ہوگا، پھر آخر میں جنت ہے، انعامات کی ڈگری۔ تو وہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ پہلا پیپر ہے 3 سوالوں کا، لیکن وہاں 3 میں سے 2 کا جواب دینا کافی نہیں ہوگا، تینوں کا جواب دینا ہوگا، لازم ہے۔ ایک من رب تیرا رب کون، من نبی تیرا نبی کون، ما دین تیرا دین کیا۔ دوسرے میدان محشر کے 4 سوال ہیں، چاروں حل کرنے ہیں، 100% حل کرنے ہیں۔ اگر 100 میں سے 90% بھی کیے تو اس کے مطابق سزا ملے گی، 10 نمبر کیوں کم آئے۔ تو وہ پیپر آؤٹ ہے، دنیا میں تیاری کے لیے آئے ہیں، جانا اللہ کے پاس ہے، دل مانے نہ مانے، اور جانے کا وقت مقرر نہیں، اچانک بلاوا آ سکتا ہے۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو ہر وقت تیاری میں لگا رہے۔ بس تو یہ امتحان ہو کر اصل کام ہمارا شروع ہو گیا، بار بار ان حدیث کو سننا، پڑھنا، اور ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی سوچ، فکر، محنت، کوشش کرنا۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ ادارے والوں کی ذمہ داری، ضرورت بھی ہے، انہوں نے کسی درجے میں اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری، ضرورت باقی ہے کہ ہم اس فیض کو پوری دنیا میں پھیلائیں، تاکہ پوری دنیا میں ظلمت کی اندھیریاں نور سے بدل جائیں، نور سے ظلمت چھٹ جاوے۔ لیکن اصل نور، نور ہدایت ہے، نور ایمان ہے، نور قرآن ہے، نور احادیث ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 4 آدمیوں نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ چچاؤں میں سے ایک تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا تفصیلی ذکر اوپر حدیث میں ابھی سنا آپ نے۔ اور حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری کے نام سے زیادہ مشہور ہے، سعد قاری کے نام سے۔ یہ جو حضرت ابو زید تھے نا، یہ مشہور ہے، سعد قاری آ گیا۔ کون آ گیا؟ جاء سعد قاری۔ تو سعد قاری کے نام سے مشہور تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا تھے یہ۔ حدثنا قتادہ قال قلت لانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ من جمع القرآن على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال اربعۃ کل من الانصار ابی بن کعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت ورجل من الانصار رضوان اللہ علیہم اجمعین فی الدنیا والآخرہ یکنى ابا زید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہی حدیث ہے، اس میں کوئی ضرور نہیں ہے، بس آخری لفظ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابو زید ہے، ابا زید. تو اس حدیث میں 4 صحابہ کرام کا ذکر ہے، باقی کے، لیکن اس ذکر کا مطلب باقی کی نفی نہیں ہے. اس طرح انصار کا ذکر حدیث میں کیا گیا، اسی طرح مہاجرین کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک قال اللہ سمانی لک قال اللہ سماک لی قال فجعل ابی رضی اللہ عنہ یبکی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عجیب حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابی، اللہ جل جلالہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے قرآن کریم پڑھوں. حضرت ابی عرض کرنے لگے، اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا نام لے کر مجھ سے فرمایا ہے. تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. یہ رونا خوشی کا تھا، خوشی سے رونے لگ گئے. تو سما رجل یعنی نام رکھنا، سما یسمی، الشارع فی العمل، کام شروع کرنے والے کا اللہ کا نام لینا. چونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میں الفاظ و تجوید سیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی، تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو تلاوت سنائی جائے تاکہ خود سیکھ لیں، پھر دوسروں کو سکھائیں. لہذا ایسے ہی ہوا، یہاں تک کہ معلم القرآن بن گئے اور اسی لقب سے مشہور ہوئے. ابی بن کعب معلم القرآن، جاء معلم القرآن. جیسے حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ سعد قاری. ایسے ہی ابی رضی اللہ عنہ کا لقب تھا معلم القرآن، معلم القرآن. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا قال وسمانی قال نعم قال فبکا. کہ یہاں مجھے حکم دیا سورۃ البینہ پڑھنے کا، باقی وہی ترجمہ وہی روایت ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی رونے کا ذکر ہے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ رونا یا تو خوشی کی وجہ سے تھا یا پھر اس وجہ سے تھا کہ معلوم نہیں کہ اس نعمت کا، جو اللہ نے میرا نام لیا یہ نعمت ہے، اس نعمت کا میں شکر ادا کر سکوں گا یا نہیں. اور سورۃ البینہ کی تخصیص کیوں ہوئی؟ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابی بن کعب کو سناؤ رضی اللہ عنہ کو. تخصیص کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم کے تمام مضامین انتہائی اختصار کے ساتھ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں سورۃ البینہ میں. اس لیے ہمیں سورۃ البینہ کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بار بار غور کرنا چاہیے، مختلف تفاسیر سے دیکھنا چاہیے. امتحان نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے قرآن کریم کو سمجھنا، غور کرتے رہنا اور اس سے سیکھتے رہنا. ایمان سیکھنا، یقین سیکھنا، عقائد سیکھنا، اعمال سیکھنا، معاشرت سیکھنا، عبادت سیکھنا. عن قتادہ رضی اللہ عنہ قال سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب رضی اللہ عنہ بمثلہ. اسی طرح کی روایت کا ترجمہ ضرورت نہیں ہے. اخبرنی ابو زبیر رضی اللہ عنہ انہ سمع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجنازۃ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما بین ایدیہم اہتزلها عرش الرحمن. اس حدیث کو سننے والے بھی خوش نصیب، پڑھنے والے بھی خوش نصیب. اللہ سمجھ دے، عظمت دے، صحابہ کی محبت دلوں میں اتار دے،
اتار دے، خون کے ذرے ذرے میں محبت، صحابہ کی محبت کو شامل فرما دے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش بھی لرزنے لگا، عرش ہلنے لگا۔ حضرت سعد، یہ چونکہ فضائل جو ہے باب من فضائل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شروع ہو چکا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں یہ باب ہے، اور اس باب کی یہ پہلی حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ نبی علیہ السلام کے سامنے تھا کہ ان کی موت کی وجہ سے اللہ کے عرش کو بھی حرکت آ گئی، اللہ کا عرش ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ تو یہ انصاری صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کا نام سعد بن معاذ، کنیت ابو عمر اور لقب سید الاوس ہے۔ عقبہ اولا کے بعد مسلمان ہوئے، 5 ہجری میں وفات ہوئی۔ اہتزلہ عرش الرحمن، اہتز لہا عرش الرحمن، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ عرش میں احساس پیدا کر دے اور وہ حرکت کرنے لگے، یہ اللہ کی قدرت سے تھا۔ اور اللہ کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے تعلق کی بنا پر، یعنی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی موت کے صدمے سے عرش بھی ہل گیا۔ عرش کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا عرش، اللہ کا عرش، اللہ کا عرش۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض مفسرین حدیث نے، شارحین حدیث نے اس کا معنی عرش کے اٹھانے والے مراد لیے ہیں، عرش ہلنے لگے یعنی فرشتے کام کے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں سمجھ دے۔ عن ابي اسحاق رحمه الله تعالى قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل اصحابه يلمسونه ويعجبون من لينها، فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنهما في الجنة خير منها وألين، وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو اسحاق رحمہ اللہ سے مروی حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا جوڑا ہدیہ کیا گیا، تو آپ علیہ السلام کے صحابہ نے اسے چھونا شروع کر دیا، یلمسونہا، اور اس کی نرمی کی وجہ سے یعجبون، تعجب کرنے لگے، لین نرمی کو کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس جوڑے کی نرمی پر تعجب کرتے ہو؟ کیا تم اس جوڑے کی نرمی پر تعجب کرتے ہو؟ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رومال جنت میں اس سے بھی بہتر اور نرم ہوں گے۔ خلا نیا کپڑا، کپڑوں کا جوڑا، سوٹ، ہتھیار کہا جاتا ہے، خلا کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کپڑا مراد، کپڑوں کا جوڑا مراد، ہتھیار مراد۔ لابس المحارب، جنگ کرنے والے نے اپنا لباس پہنا، کہتے ہیں نا لابس المحارب حلتہ وبزتہ، ہتھیار استعمال کیا۔ بہرحال لین، نرم ہونا، صفت ہے اس کی لین، لین۔ منادیل، مندیل کی جمع ہے، رومال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جبہ دومت الجندل کے والی عقیدر نے آپ علیہ السلام کو ہدیہ بھیجا تھا، اس کا ذکر ذیل میں آ رہا ہے۔ چونکہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، اس لیے زیب تن تو پہنا تو نہیں ہے نبی علیہ السلام نے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو فوراً آخرت کے ریشم کی طرف توجہ دلائی۔ نبی علیہ السلام کی، صحابہ کی یہ شان تھی کہ دنیا سے آخرت کی طرف، بے دینی سے دین کی طرف
اور ایمان اور یقین کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتے تھے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، عزیز و اقارب کو دنیا سے آخرت کی طرف فوراً متوجہ کریں. تو اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو کامل سمجھ، کامل فہم دین نصیب فرماوے. انبانی ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ يقول اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بثوب حرير فذكر الحديث ثم قال ابن عبدة اخبرنا ابو داود حدثنا شعبہ حدثني قتادة عن انس بن مالك رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بنحو هذا او بمثله.